ہو جاتی ہے اور بڑی بات پہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک میرا خیال ہے پریمپٹ ایک ہمیں ایک فور وارننگ ہے اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اپروپریٹ میئرز. کرنل صاحب ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا. جنرل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جنرل صاحب اس طرح کے اطلاعات ہیں کہ وزیر دفاع جو تھے رابرٹ گیٹس جب پاکستان آئے تو انہوں نے کافی پریشر ڈالا اور ہماری فوج کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی نیا محاذ نہیں کھولیں گے, کوئی نئے آپریشنز نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ بھارت بھی اور امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو تنظیمیں ہیں لشکر طیبہ وغیرہ ان کے خلاف بھی ایک آپریشن شروع کیا جائے اور اس طرح کا پریشر ڈالنا کہ جی حملہ جو ہے پلان ہو رہا ہے, اگر ہو گیا تو جنگ چھڑ سکتی ہے, یا تو آپ ان پہ اگر ہماری فوج نے بڑے صاف لفظوں میں ان کو کہہ دیا ہے کہ نہیں جی اب ہم کوئی اور آپریشن نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی فوج جو ہے ہماری کافی سپوز ان کیس ڈاکٹر صاحب کہ اگر جنرل صاحب یہ کوئی پلان کرتے ہیں یا فیبریکیٹ کرتے ہیں جیسے 71 میں انہوں نے طیارے کو اغوا کروایا تھا, کوئی طیارہ اغوا کروا دیتے ہیں یا پھر کوئی اسٹیج کر دیتے ہیں اس طرح کی چیز اور اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالتے ہیں, تو ہمیں کس طرح دفاع کرنا چاہیے اس کا؟ دیکھیے میرے خیال میں تو پاکستان جو فوج ہے اس نے اور پاکستان ملٹری میں کہوں گا اس نے اپنی دفاع کی تیاری تو کی بھی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہیں یا لیڈرشپ اس کی وہ اس اپنے ملک کی دفاع کے لیے تیار نہیں ہے. دفاع کے لیے تو تیار ہیں اور وہ تمام کانٹینجنسیز جو کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر انڈیا اس طریقے سے اسٹارٹ کرتا ہے, جیسے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ان کا ہے اس کے لحاظ سے اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا تو پھر جیسے انہوں نے خود بھی اب ذکر کیا اس کا کہ 96 گھنٹے میں شاید وہ ٹریننگ کیمپس یا جو بھی ان کے ٹارگٹس ہوں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے لیے پاکستان نے ضرور پلانز بنائے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں اس کی اتنی زیادہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا جو شمالی وزیرستان کے بارے میں ہے, وہ تو بڑے عرصے سے امریکہ جو ہے وہ اس پر زور دے رہا ہے کہ جو افغان طالبان بھی آپ کے پاس ہیں اور افغان جنگجو قوتیں جو ہیں جیسے حقانی گروپ ہوا یا حکمت یار یا حافظ کل بہادر وغیرہ, یہ جو فورسز امریکہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا نیٹو فورسز کو, ان کے خلاف آپ کارروائی ضرور کریں. لیکن پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق وہ پلان کرے گا. وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کئی فرنٹس جو ہے وہ کھولے, اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے آئی ایس پی آر سے جنرل اپنے اطہر عباس صاحب نے بھی بڑی صاف طور سے کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہ فرنٹ کھولے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اپنے علاقوں سے کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں نہ کریں جس سے پاکستان کے لیے مشکلات اس کی بڑھیں, اور اس کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو علاقوں میں اس کی حکمرانی نہیں ہے اس پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی دنیا میں ملک جو ہے یہ نہیں ٹالریٹ کرے گا کہ آپ کے ملک سے چاہے وہ تنظیمیں جہادی ہوں یا طالبان ہوں یا اور جنگجو قوتیں ہوں, وہ دوسرے ممالک میں جا کر ان کے لیے پرابلمز کھڑی کریں, اور خاص طور سے جب آپ کے تعلقات اور ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ آپ کے ملک کے خلاف ہوں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. چل رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ روزانہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. کرنل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ بھارت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ کہتا ہے کہ جناب آپ کا دشمن جو ہے وہ بھارت نہیں ہے, آپ کا دشمن جو ہے وہ دہشت گردی ہے. مگر جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. آپ نہیں سوچتے کہ مشرقی سرحدوں سے ہمیں خطرہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خطرہ تو ہمیں ہر وقت رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رابرٹ گیٹس جو انڈیا گئے ان کے ساتھ 125 آدمیوں کا وفد تھا, اور اس میں زیادہ تر لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز کے تھے اور اپنا ملٹری ہارڈ ویئر بیچنے والے لوگ تھے. اور شاید آپ کو پتا ہو کہ تقریباً $65 بلین کے آرڈر جو ہیں بھارت نے ہارڈ ویئر کے لیے پلان کیے نیکسٹ 3 ایئرز. اصل میں اب پرابلم یہ ہو گیا کہ انڈیا کا جو وار مشینری ہے وہ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو انہوں نے ریپلیس بھی کرنا ہے, اور ان کو ذرا تھوڑا ٹائم چاہیے
ٹو ری اکوپ دم سیلف ود دی ماڈرن اینڈ لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہمیں اس میں کوئی ریلیکسیشن ہونی چاہیے کسی قسم کی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا ہے کہ ہمارے لشکر طیبہ اور القاعدہ کے لوگوں کو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے اوپر میری طرف میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی احتجاج کیا ہو یا ان کے سفیر کو بلا کے اس کو کوئی نوٹ دیا ہو کہ بھائی یہ کیا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. پاکستان نے تو جتنی جہادی تنظیمیں تھیں وہ تو کافی ان کو بین کیا ہوا ہے، اور یہ دونوں بھی بین ہیں ہمارے ملک میں. اور ہم نے سب سے زیادہ جو آدمی ہیں ان کے وہ ہم نے پکڑے اور ان کو ختم کیا ہے. جی ہاں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے اوور آل پاکستان کے اندر بالکل کم ہو چکے ہیں، اور یہ صرف اب پشاور ایریے تک ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئے ہیں. اور اس میں پاکستان آرمی نے بہت قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے. لیکن بات یہ ہے جو گورنمنٹ کے کام ہیں وہ تو انہوں نے کرنے ہیں. اگر تھریٹ آ رہی ہے، اتنا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، امریکہ سے بھی خریدا جا رہا ہے، رشیا سے بھی خریدا جا رہا ہے، تو اس کو کس سے خطرہ ہے بھارت کو؟ رہا سوال جیسے جنرل صاحب نے کہا تھا کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، تو وہ ٹھیک ہے نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر آپشن تو استعمال ہی نہیں ہوگا. نیوکلیر آپشن تو وہ کنٹری استعمال کرتی ہے جس کے پاس ایک کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو وہ دونوں ملک جو اپنی تباہی نہیں چاہیں گے. تو ہماری جب بھی لڑائی ہونی ہے وہ کنونشنل وارفیئر ہونی ہے. اور یہ جو لمیٹڈ ڈاکٹرائن انہوں نے کہا ہے جو کہ جی وہ لمیٹڈ اٹامک وار ہو سکتی ہے، میں اس کو بھی اوور رول کرتا ہوں. ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے، ایسکلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹامک وار آؤٹ آف کوشچن ہے، وہ زمانے چلے گئے. جی ہاں بالکل. جنرل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے بے تحاشا اسلحہ جو ہے وہ خرید رہا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک میگزین میں یہ کوٹ ہوا تھا کہ رشیا سے اس نے کوئی ایٹمی طاقت سے چلنے والا بحری جہاز لیا ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، امریکہ سے بہت اسلحہ لے رہا ہے. اگر اس کے ارادے صحیح ہیں اور وہ پاکستان کو کچھ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو پھر اتنے زیادہ ہتھیار جو ہے وہ کیوں خرید رہا ہے اور ایکسپینشن کر رہا ہے؟ اسرائیل سے بھی اس نے کچھ معاہدے کیے ہیں اور اس طرح کے ہوائی جہاز خریدے ہیں جس سے ڈیپ انسائڈ پاکستان تک وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. اشتیاق بیگ صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے. میرے خیال میں انڈیا کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ریجنل پلیئر اور ایک گلوبل پلیئر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک تو خیر ماڈرنائزیشن پروگرام ہے، چونکہ اس کے پاس اس وقت جتنا بھی اکوپمنٹ ہے وہ زیادہ تر روسی ساخت کا تھا، 70% کے قریب. تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب ماڈرن، چونکہ اس کے تعلقات امریکہ سے بہت بہتر ہوئے ہیں اور مغربی دنیا سے، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ جو ماڈرنائزیشن پروگرام ہے جس کا کرنل صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، وہ ایک نیکسٹ جو 10 سال ہیں اس میں وہ تمام تبدیلیاں لائے اور اپنی فلیٹ کو ماڈرنائز کرے. اس کا جو اصل میں کمپٹیشن ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ اس کا چائنا سے ہے. اور چائنا سے کوئی لڑائی کا معاملہ نہیں ہے جتنا کہ پاور پروجیکشن کا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ نسبتاً کافی اچھی رہی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا اس نے 8-10 سال میں اقتصادی ترقی کی ہے وہ پہلے کبھی اس نے اتنی کئی عرصے سے ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو اعتماد اپنے پر یہ ہے کہ وہ یہ اپنی جو اقتصادی ترقی یا اقتصادی قوت ہے اس کو وہ فوجی قوت میں بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے. اور اس پر اس قسم کا بوجھ نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان پر اس وقت ہے، چونکہ اس کی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی کافی تشویشناک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا سے اتنا ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندرونی حالات کو بہتر کیا جائے. اس لیے کہ ایک ملک جس کے 17 یا 18 کروڑ کی آبادی ہو، جو نیوکلیئر بھی ہو اور ہر لحاظ سے میرے خیال میں پریشانی کی اس وقت بات ہو سکتی ہے جب اندرونی حالات جو ہیں خراب ہوں. اگر اس لیے کہ انڈیا جو ہے کوئی پاکستان کی ٹیریٹری کو لینے کا اس کو کیا شوق ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ پورا خطہ ایسا ہو جائے گا جہاں انویسٹمنٹس بالکل نہیں آئیں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کو کوئی
یہ پلان ہے کہ پاکستان کے اوپر